کرنا ہے، دنیا بھی کرو اور ساتھ اپنے رب کی اطاعت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے بہترین امت بنا دیا کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور ساتھ دنیا بھی کرنی ہے، لیکن ہم اتنے دنیا میں گم ہوئے ہیں، ہم اللہ کی ذات کو نہیں جانتے، ہم اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے تم بنے میرے لیے ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں بنایا اپنے لیے ہے۔ یا عبادی، میرے بندو سنو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا، قلبک لی، تیرا دل میرے لیے ہے، فلا تدخل بی احد غیری، اپنے دل میں کسی غیر کو مت داخل کرنا۔ یا ابن آدم لسانک لی، میرا بندہ تیری زبان میرے لیے ہے، فلا تذکر بی احد غیری، اپنی زبان سے کسی غیر کا ذکر نہ کرنا۔ یا ابن آدم بدنک لی، ارے میرے بندے تیرا جسم میرے لیے ہے، فلا بخدمت غیری، اس جسم کو کسی غیر کی خدمت میں مت لگا کہ یہ تیرا جسم میرا ہے، میری اطاعت کے لیے ہے، اسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ہم دنیا کی اتنی دوڑ لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پکار آتی ہے، آج میرا بندہ اللہ اکبر سلام لگتی ہیں، مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے اور بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو یہ تو اپنے جسم کو اللہ کے حوالے کرتا اور یہ کیا کرے، یہ دکان پہ اس کا خادم بنا ہے، کاروبار کا خادم بن گیا ہے، بچوں کا خادم ہے، بیوی کا خادم ہے، نوکری کا خادم ہے، یہ زمین کا خادم کہ اس کے اوپر اپنا دل کھپاتا ہے۔ کسان سارا دن زمینداروں میں لگے ہوتے ہیں، نماز کے لیے پکار آتی ہے کوئی نہیں جاتے، کیا کریں جی کپڑے صاف نہیں، دکاندار کہتے ہیں دکان پہ رش ہے کیسے جائیں، ہمارا بڑا کہتے ہیں میرے دروازے پہ مہمان پنچایت آئی ہوئی ہے، میں اس کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، اوپر ہے بیٹھی ہے میں کیوں جاؤں، اوپر والا پکار ہے اللہ اکبر، کتنا بڑا رب کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، ارے آجا نماز کے لیے آجا، حی علی الفلاح، پھر اتنی کامیابی ہے، اور یہ کوئی نہیں اٹھتے، اتنے ہم اپنے اللہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ دنیا ہمارے لیے اللہ کی قسم اس کائنات میں میرے رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے نہ آسمان کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا رب ضروریات سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج کوئی نہیں ہے، صامت بے نیاز، بے نیاز، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین میری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، آسمان میری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مشرق مغرب شمال جنوب یہ میرے لیے ہے کہ اس کو مجھے اس کی ضرورت ہے، سمتوں کی کہ مشرق مغرب شمال جنوب کہ میں اس کا محتاج ہوں، ان سمتوں کا اللہ محتاج کوئی نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر منہ کرو نا میرے رب کی قسم اللہ تو وہاں موجود ہے۔ لا یحوی مکان، مکان کے اندر موجود ہے، مکان کی قید سے پاک ہے، میں آپ اس مکان کے اندر، مسجد کے سین کے اندر، اس کے حال کے اندر ہم پابند ہو جاتے ہیں، باہر والوں کو نظر نہیں آتے، میں اس کے اندر قید ہو چکا ہوں کہ یہ چار دیواری ہے، لیکن میں اس سے آزاد کوئی نہیں ہوں، میرا رب اس کے اندر بھی موجود ہے تب بھی اس کی قید سے پاک ہے۔ میں ماضی کی یادوں میں گم ہوتا ہوں لیکن میں ماضی کو پا نہیں سکتا، میں کل کے دن کو لا نہیں سکتا، میرا آپ کا رب ایسا رب ہے کہ جو کل جو گزر گیا ہے وہاں بھی موجود ہے، اب جو حال ہے اللہ یہاں بھی موجود ہے، کل جو آئے گا میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، کل جو آئے گا میرے رب کی قسم اللہ کل بھی موجود ہے، حال ماضی مستقبل تمام چیزوں کی قید سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں کہ کرسی میری ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے پوری کائنات کو گھیرے میں لی ہے، تو کیا اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے یا وہ میری طرح ٹیک لگاتا ہے یا وہ میری طرح اونگتا ہے؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نیند سے پاک ذات، اونگنے سے پاک ذات، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی قسم
اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہیں، لیکن اپنے بندے کو وہ کہہ رہا ہے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کسی چیز کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا بھائی یہ میری ضرورت ہے تم اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میری ضرورت ہے، نہیں 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 نہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قربان جو اتنا بڑا رب جو بے نیاز، پھر وہ اپنے بندے کو بھلا میری کوئی ضرورت ہے نہیں اللہ کو، پھر بھی کہتا ہے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ کیا مطلب کہ تیرا دل تیرے رب سے جڑ جائے، اس دل میں اللہ اتر جائے، اس دل میں مخلوق نہ آئے، اس دل میں پیسے کی محبت نکل جائے، اس دل میں لوگوں کی محبتیں نکل جائے، اس دل میں غیر کی محبت نکل جائے، اس دل میں ذمہ داروں کی محبت نکل جائے، اس دل سے حرام پیسے کی محبت نکل جائے، اس دل میں صرف آئے تو ایک وہ کون تیرا رب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا ہو جائے۔ یہ دل دھڑکنا تو میں نے اسے سکھایا، اس میں بسے کوئی اور، یہ گھر اللہ کا ہے اور آج ہم اس میں غیروں کو داخل کیا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے دلوں کو پاکیزہ بناؤ، لا الہ الا اللہ سے، اس کی ضرب سے اپنی ذات کو پاک کرو۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کبھی اس کلمے پہ غور نہیں کیا کہ میں کیا رہا ہوں۔ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ، اور یہ تو صرف عبادت کی بات ہے، معبود سے سمجھ آتا ہے عبادت کرنی، لیکن جس کی عبادت کی جائے جو معبود ہوتا ہے نا، صرف یہ نہیں کہ اس کی اطاعت میں نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، باقی مرضی کے کام نہیں، ہر طرح سے دل اس کا محتاج ہو، ہر طرح سے جسم خود کو سمجھے میں اللہ کا محتاج ہوں۔ اس نے پوری کائنات کی نفی کی ہے، لاہ کی تلوار سے پوری کائنات کی نفی کر دی ہے۔ ہمارا بھی عجب حال ہے، ہم لوگوں کی تو نفی کرتے ہیں، چل بھائی تو کچھ نہیں کر سکتا، میں جو ہوں میں کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، فلاں کچھ نہیں کر سکتا، یہ نفی غیروں کی ہے۔ لیکن حق بنتا تھا سب سے پہلے یہ نفی اپنی ہوتی کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا اللہ ہے۔ کلمہ میری زبان سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا تو میری زبان سے نکل رہی ہے، تو پہلے اپنے آپ کی نفی کی جائے۔ ذمہ دار یہ نہ کہ میں ہوتا ذمہ دار ہے، میں کر دیں گا اور کر دیں گا، میرے پاس بینک بیلنس بہت ہے، میرے پاس سیاست ہے، میرے پاس حکومت ہے، میں ایم پی ہوں، ایم این ہوں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ رہ نہیں، تجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہے۔ یہ پیغام اپنے دل کو سنانا ہے، جو زبان پہ بات ہے اس کو اندر اتارنا ہے۔ اس لیے دعوت دی جاتی ہے کہ بار بار اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے کہ یہ دل اللہ سے جڑ جائے، یہ دل جسم اللہ کا غلام بن جائے۔ یہ اس بات کی محنت ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے لیے تبلیغ والے بیچارے بستر اٹھا کے پھر رہے، لوگوں کے پیچھے دھکے کھا رہے کہ اندر کا یقین بدل جائے، لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے۔ آج کا مسلمان بیچارہ، اس کے پیسے کی محبت ہی نہیں جا رہی، دنیا کی محبت دل سے نہیں جا رہی، ہم اس پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، عزتیں لٹاتے ہیں، پیسہ کمانا ہے، چار پیسے آنے ہیں، گھر بنانا ہے، رشوت کرو، ظلم کرو، حرام کی کمائی ہے، کوئی بات نہیں، گھر بننا چاہیے، بچے اچھے اسکول میں پڑھنے چاہیے، پیسہ کہیں سے لوٹو، بچوں کو دو، یہ ہماری دوڑ ہوتی ہے۔ میرے رب کی قسم یہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔ بھائیو، اس پوری کائنات میں حقیقت صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب پر فنا ہے، باقی سب فریب ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میرا رب بتا رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے، یہ فریب کا جہان ہے، یہ مٹ جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کتنا سورج
طاقت سے چڑھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس پر شام آ جاتی ہے، جوانی آتی ہے، پھر پیچھے سے بڑھاپا دھکا دیتا ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کبھی زندگی ہوتی ہے، ساتھ پیچھے موت حملہ کرتی ہے، اسے اچک لیتی ہے اور تہہ خاک سلا دیا جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو سردی آتی ہے، پیچھے سے گرمی کے تھپیڑے آتے ہیں، سردی کو وہ دھکا دے دیتی ہے، اور ادھر سے بہار آتی ہے، وہ آ نہیں پاتی ہے کہ پیچھے سے خزاں کی اور تھپیڑے چلتے ہیں، بہار کو دھکا دے کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ یہ اس دنیا کی ترتیب ہے۔ ہر صبح کے بعد شام آتی ہے، ہر شام کے بعد صبح آتی ہے، ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، ہر زوال کے بعد ایک دفعہ ہو جاتا ہے، پھر زوال آتا ہے۔ یہ کائنات کی چکی یوں چل رہی ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جس دنیا پر میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، جن بچوں کی خاطر، جس بیوی کی خاطر، جن دوستوں کی خاطر میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ سب کے سب اگر موجود بھی ہوں گے تو اپنے ہاتھوں سے مجھے تہہ خاک سلا دیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا کہ میرا رب یہاں باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ باقی رہنے والا ہے، مخلوق مر جائے گی، اور جس نے مر جانا ہو، جس نے مٹ جانا ہو، اس کے لیے ایسی ذات کو چھوڑا جائے جو ہمیشہ محبت کرنے والی، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، جو لا محدود ذات، ابتدا اور انتہا سے پاک۔ کتنا نادان ہوگا وہ انسان جو اس ہستی کو چھوڑ دے جس پہ زوال کوئی نہیں ہے۔ کتنا نادان ہے وہ مسلمان جو اس مخلوق پر اپنی آخرت کا سودا کر دے، جو مخلوق بعض اوقات تو زندگی میں بھی تکلیف دیتی ہے اور زندگی میں دھوکہ دے جاتی ہے۔ موت تو سب کے لیے ایک دھوکہ ہے کہ موت پر تجھے سب چھوڑ جائیں گے، جتنی خوبصورت بیوی ہے موت پہ چھوڑ جائے گی، بیٹے چھوڑ جائیں گے، لیکن دنیا میں بعض اوقات باپ بیٹھا ہوتا ہے، اولاد چاری ہوتی ہے، باپ کسی طرح مرے اور اس کی جائیداد میرے نام منتقل ہو۔ کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ بڑے بڑے ذمہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، باپ تخت پہ بیٹھتا ہے، نیچے سے بیٹا ہوتا ہے، اپنے باپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتا ہے۔ اس کائنات میں، اس دھرتی پہ یہ سارا نظام گزر چکا ہے کہ باپ تخت پہ ہوتا ہے، بیٹا اس کے لیے قتل کے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اور باپ بیٹے کی قتل کے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، ایسے میرے بعد اسے موت کیسے آنی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ اس دنیا کے اندر کی غداری اور دھوکہ اور عیب موجود ہے۔ اس اللہ سے تعلق بناؤ جو عیب سے پاک ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو ہر پل وفا کرنے والا ہے، جسے